یہ تو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے رولز میں باقاعدہ شامل ہے، اور خود نیپا کے جو رولز ہیں اس میں بھی یہ شامل ہے کہ جس افسر کے خلاف ایون کے کوئی اپلیکیشن تک بھی ہو، اگر وہ اپلیکیشن جب تک ختم نہیں ہوگی، اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس میں وہ کلیئر کرا دی ہے، اس وقت تک وہ کورس جوائن نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں مدعا جو ہے بالکل الٹ ہے کہ ایک ایسا افسر جس کے خلاف ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل میں ایک مقدمہ ہے، ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سیل میں ایک انکوائری ہے، اور اس کا نام اسٹاپ لسٹ میں شامل ہے، اور وہ اس کورس کو جوائن کر رہا ہے۔ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں اور انہیں اتنا بااثر پولیس افسر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ انسپکٹر جنرل آف پولیس، آئی جی سندھ سمیت تمام افسران ان کے سامنے بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ نئی حکومت جب آئے گی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو ان کی واپسی تبھی ممکن ہے، اور عین اسی طرح ہوا عام انتخابات ہوئے 8 فروری کو ملک میں، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں حکومت بنائی ہے۔ آپ کو قانون اور اس کے ساتھ جو یہ مذاق اور یہ ہے، مجھے تو یہ پروگرام کرتے ہوئے بھی یہ عجیب سی ہنسی بھی آ رہی ہے، رونا بھی آ رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد، اور میرے ساتھ ہیں نادر خان سینئر صحافی۔ ناظرین، آپ کو ہم گزشتہ اپنے ایک پروگرام میں انتہائی ایک دلچسپ سندھ پولیس کے ایک انتہائی دلچسپ کردار کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ اس دلچسپ کردار کا نام ہے فدا جاوری، جو کہ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے عہدے پر تعینات رہے ہیں یہاں پہ، اور ابھی بھی سندھ پولیس کا حصہ ہیں۔ یہ وہ کردار ہے جس کے بارے میں ہم نے اپنے ایک پروگرام میں، گزشتہ پروگرام میں آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا تھا کہ یہ ہے کون، فدا جاوری کون ہے، ان کا سیاسی روابط کیا ہے، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، اور انہیں اتنا بااثر پولیس افسر کیوں سمجھا جاتا ہے کہ ان کے آگے پولیس کے اعلیٰ ترین افسران یعنی انسپکٹر جنرل آف پولیس، آئی جی سندھ سمیت تمام افسران ان کے سامنے بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ افسر ہیں جو جیسے ہی گزشتہ دور حکومت میں جب اس کی مدت ختم ہوئی اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے عہدے کا چارج چھوڑا، تو اس سے ایک دن پہلے یہ بیرون ملک فرار ہو گئے، جرمنی چلے گئے مبینہ طور پر، اور اس کے بعد ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا جو کہ اربوں روپے کے چھالیہ اسکینڈل سے متعلق تھا۔ اب یہ جیسے ہی موجودہ حکومت یعنی الیکشن کے بعد وہی سابق پیپلز پارٹی کی حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی نے دوبارہ صوبائی حکومت قائم کی ہے، تو اچانک سے فدا جاوری صاحب دوبارہ واپس آ گئے ہیں۔ اپنے پروگرام میں خدشے کا اظہار کیا تھا کہ شاید وہ حکومت بن چکی ہے، اور اب یہ ان کی دوبارہ واپسی کس طرح ہوگی۔ لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے واپس آئے۔ جی بہت شکریہ عادل صاحب۔ معاملہ یہی ہے کہ جو ہم پچھلے پروگراموں میں اپنی بات کر رہے ہیں موٹی گردن اور پتلی گردن کا، تو یہ بہت ہی موٹی گردن ہے فدا حسین جاوری صاحب، جو ایس ایس پی کے ماڑی رہے ہیں۔ اور ہوا یہ ہے کہ جب قائد مقام جب وزیر اعلیٰ سندھ آئے تھے اور پھر نگراں حکومت آئی تھی، تو اس سے پہلے یہ جا چکے تھے پاکستان سے باہر۔ تو اسی دوران میں جو ہے وہ پاکستان میں کسٹم حکام کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل میں منی لانڈرنگ چھالیہ اسمگلنگ اسکینڈل جو ہے بنا تھا، اور جس میں ٹوٹل جو ہے وہ 51 ایکیوز جو ہے وہ نامینیٹ ہوئے تھے، جو اس کا جو مرکزی ملزم تھا عمران نورانی، جو کہ چھالیہ کی اسمگلنگ کا سب سے بڑا اسمگلر ہے اور سب سے بڑا کردار ہے، اس کا ایک 164 یعنی اس نے ایک اقبالی بیان دیا تھا عدالت میں، اور اس بیان میں اس نے جہاں کسٹم، رینجرز اور دیگر افسران کا نام لیا تھا، اسی میں اس نے ایس ایس پی فدا جاوری کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ وہ بھی اس نیٹ ورک کا بڑا منظم حصہ رہے۔ بالکل۔ تو اس کے بعد جب ان کا نام آ چکا تھا، تو پھر زیادہ امکان یہ لگ رہا تھا کہ جب وہ نئی حکومت جب آئے گی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو ان کی واپسی تبھی ممکن ہے، اور عین اسی طرح ہوا عام انتخابات ہوئے 8 فروری کو ملک میں، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں حکومت بنائی ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد ان کا نام جو ہے وہ 20 گریڈ کے لیے جو ہے وہ اس کی کورس میں آیا ہے، جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں نیپا میں جو ہے وہ ان کا کورس میں نام آیا تھا۔ اس کا نام چینج ہو گیا، پہلے نیپا تھا، آج نیمز ہاں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کی ہے۔ جب اس میں نام آیا تو اس کے بعد پھر 26 مارچ سے ان کو کورس کے لیے آنا تھا۔ تو یہ کوشچن سب سے بڑا یہ تھا کہ ایک شخص جو اینٹی منی لانڈرنگ کی جو ہے وہ انکوائری میں ملوث، جو ایف آئی اے کے اینٹی کرپشن سرکل میں نامینیٹ ملزم ہے، اس کا نام اسٹاپ لسٹ میں شامل ہے۔ وہ پاکستان آیا ہے بغیر کسی، ہماری اطلاع ابھی تک یہی ہے کہ ہم نے ہر طرف سے جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے کس عدالت سے ضمانت حاصل کی ہے،
میرے خود فدا حسین جانوری سے 2-3 دفعہ میں نے ان کو رابطہ کرنے کی کوشش کی ٹیلی فون کے اوپر، لیکن انہوں نے کوئی جواب میں رسپونڈ نہیں کیا. لیکن بہرحال ہم خود تلاش کرتے رہے کہ ان کا کوئی ایک عدالتی حکم نامہ مل جائے کہ انہوں نے یہاں سے ضمانت حاصل کی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے. ویسے بھی جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جو رولز ہیں ان کے تحت کسی افسر کے خلاف اگر ایف آئی آر کیا اگر کوئی انکوائری بھی کی جا رہی ہے کرپشن یا اس کے حوالے سے، تو وہ اپنا جو اگلے عہدے کے لیے جو مینجمنٹ کورس ہے اس کو جوائن نہیں کر سکتا جہاں تک. بالکل یہ تو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے رولز میں باقاعدہ شامل ہے، اور خود نیپا کے جو رولز ہے اس میں بھی یہ شامل ہے کہ جس افسر کے خلاف ایون کے کوئی اپلیکیشن تک بھی ہو، اگر وہ اپلیکیشن جب تک ختم نہیں ہوگی، اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس میں وہ کلیئر قرار دیے، اس وقت تک وہ کورس جوائن نہیں کر سکتے. لیکن یہاں مدعا جو ہے بالکل الٹ ہے کہ ایک ایسا افسر جس کے خلاف ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل میں ایک مقدمہ ہے، ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سیل میں ایک انکوائری ہے، اور اس کا نام اسٹاپ لسٹ میں شامل ہے، اور وہ اس کورس کو جوائن کر رہا ہے. یا اس کا مطلب ہے کہ فدا حسین جاوی جو کہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ اتنے طاقتور افسر ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ آئی جی سندھ بلکہ ایک ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ ان کے لیے ایک نیا سندھ پولیس کا ایک ڈسٹرکٹ تشکیل دیا گیا، اور اس ڈسٹرکٹ میں جو ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے تھانوں کو ملا کے وہ ڈسٹرکٹ بنایا گیا، اور اس کا مقصد کہ سمندر اور زمینی راستوں سے جو اسمگلنگ کی جا رہی ہے، جو کہ بلوچستان کے ذریعے زمینی راستے سے ہوتی ہے اور سمندر کے ذریعے بلوچستان اور ایون دبئی اور گلف کی ریاستوں سے ہوتی ہے، اس اسمگلنگ کے روٹ پر انہیں ایس ایس پی بنا کے تعینات کیا گیا، اور انہوں نے ایک ایسا منظم نیٹ ورک بنایا اسمگلنگ کا، اور اس کی سرپرستی کرتے رہے. اور اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس وقت ان کے بارے میں ایک جب یہاں پہ کراچی پولیس چیف تھے گزشتہ عمران یعقوب مناز، جو ابھی موجودہ ابھی قائم مقام جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی لگے ہوئے قائم مقام ایڈیشنل آئی جی ہیں، تو وہ عمران یعقوب مناز صاحب نے ان کے ایک فرنٹ مین ہے جو کہ اسی میگا کرپشن میگا اسمگلنگ اسکینڈل جو چھالیا کا اسکینڈل ہے اس پہ بھی نامینیٹ ہیں. سب انسپیکٹر واجد جو ہے اے واجد ہے یا سب نہیں، اب سب انسپیکٹر ہو چکے ہیں. تو انہیں جب ان کے فرنٹ مین کو انہوں نے تبادلہ کیا اور سی ٹی او آفس میں کراچی پولیس آفس میں انہیں سیکیورٹی گارڈ کے ذمہ داریاں دیں کہ آپ ادھر تعینات ہوں گے کیونکہ کرپشن کی اطلاعات کی وجہ سے، تو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے مداخلت کی گئی اور انہیں جو ہے ریلیز کیا گیا، وہاں سے ریلیز کرایا گیا. اور چونکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جو فدا حسین جانوری اور نہ ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھتے رہے ایک ہی اسکول میں ساتھ پڑھتے رہے، ایک کلاس میں نہیں لیکن ایک اسکول میں پڑھتے رہے، اور ان کی فیملی ٹرمز بھی بتائے جاتے ہیں کہ ان کے والدین کے بھی آپس میں تعلقات تھے، اور جس کی وجہ سے فدا حسین جانوری کو اتنا بااثر افسر سمجھا جاتا ہے. تو وہ ماضی میں بھی وہ قوانین کی دھجیاں اڑاتے رہے، قوانین اور اسمگلنگ کے نیٹ ورک کی سرپرستی کرتے رہے، اور اب دوبارہ سے اس سارے مقدمات کے درج ہونے کے بعد انہوں نے نیمس کا کورس بھی یعنی اپنے گریڈ 20 کے لیے جوائن بھی کر لیا ہے. اور تمام حالانکہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہے، ان کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں، اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی احکامات کی خلاف ورزی ہے. بالکل. تو اس میں کوئی اور اطلاعات ابھی اس وقت بس یہی ہے معاملہ، کیونکہ معاملہ اب ایسا ہے کہ نئی حکومت جب سندھ میں بنی تو اس کے بعد پولیس افسران کے تبادلے ہوئے، تو آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو تعینات کیا گیا، اور ابھی قائم مقام وہ ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہ یعقوب مناز صاحب ہے. اب سندھ میں بہت ایس ایس پی جو ہے تعیناتی ہوئی ہیں. اب جیسے کیپٹن فیضان ہے وہ ایس ایس پی کیماڑی تعینات، یعنی یہ وہی ایس ایس پی کیماڑی وہی ضلع ہے جو کہ بنیادی طور پہ فدا حسین جانوری کے لیے ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے تھانوں کو ملا کے بنایا گیا. بالکل. اب کیپٹن فیضان وہ ایس پی جب ایس ایس پی کیماڑی فدا حسین جانوری صاحب تھے تو ان کے نیچے جو ہے ایس پی بلدیہ جو ہے وہ کیپٹن فیضان تھے، اور اب کیپٹن فیضان کی ترقی ہونے کے بعد ان کو ایس ایس پی کیماڑی لگا دیا. یعنی یہ بھی اطلاعات ہے کہ کوشچن کیا ہے، یہ بالکل واضح طور پہ پیٹرن دکھتا ہے کہ یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. راؤ انوار کراچی پولیس کے ایک اور بااثر افسر رہے جو کہ جب وہ اپنے عہدے پہ نہیں ہوتے تھے تو وہ اپنے کسی چھوٹے کو ایس ایس پی لگا دیتے تھے اور باہر بیٹھ کے وہی آپریٹ کر رہے ہوتے تھے. تو یہ وہی پیٹرن دکھتا ہے کہ کیپٹن فیضان جو ہے پہلے بھی وہ جب وہ ایس پی بلدیہ تھے اور فدا حسین جانوری کے انڈر میں تھے، حالانکہ یہ پی ایس پی افسر ہیں. بالکل. اور فدا حسین جانوری ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھرتی جو ہوئے تھے ان افسران میں شامل ہیں.
تو لیکن یہ ان کے انڈر میں ایک بالکل ہی کاغذی طور پہ افسر کے طور پہ جانے جاتے تھے کہ انہوں نے ایک ایسے افسر پہ لگایا ہوا ہے کہ جس کا کام صرف آفس آنا ہے اور گھر چلے جانا ہے, گاڑی وغیرہ, باقی کوئی اختیارات نہیں تھے. تو یہ وہی پیٹرن ہے کہ جب آپ خود نہیں ہیں, کیونکہ وہ کورس پر ہے, تو انہوں نے ایک ایسے افسر کو لگا دیا کہ وہ باہر سے بیٹھ کے وہی آپریٹ کریں. یہ جولائی تک ان کا کورس ہے. اب جولائی کے بعد دیکھیں پھر تعیناتی کیا ہوتی ہے. فدا حسین جانوری مثلا واپس SSP کے ماڑی آتے ہیں یا پھر کیا نیا وہ بنتا ہے راستہ. وہ جب بنے گا تو پھر آپ کو قانون اور اس کے ساتھ جو یہ مذاق اور یہ ہے, مجھے تو یہ پروگرام کرتے ہوئے بھی عجیب سی ہنسی بھی آ رہی ہے, رونا بھی آ رہا ہے کہ ایک قانون, ضابطے اور کوئی اخلاقی معیارات, وہ تمام رونتے ہوئے ایک مرتبہ پھر یعنی دیدہ دلیری اور ڈٹائی کا عالم دیکھیں کہ اسی افسر کو, کہ منظور نظر افسر کو نہ صرف SSP لگا دیا گیا ہے, اسے تمام انکوائریوں اور FIR کے باوجود وہ افسر جو ہے اپنا کورس کر رہا ہے گریڈ 20 کا. ناظرین, اس حوالے سے بھی ہم آپ کو مزید تفصیلات دیتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, شکریہ.